لفظوں کی ترتیب نئی سے نئی ہو جاتی ہے، دیکھنے کے زاویے بدل جاتے ہیں، لیکن جس چیز کو دیکھنا سمجھنا مقصود ہے وہ قطعی واحد ہوتی ہے۔ دیکھنا سمجھنا بس فقط اسی بات کو ہے کہ آدمی کیا ہے، آدمی کی زندگی کیا ہے، آدمی کی ذات اور شخصیت کی اصل حقیقت کیا ہے۔ سارا مسئلہ بس فقط اس قدر ہے کہ اللہ کا بندے سے تعلق اور بندے کا اللہ سے تعلق، اور اس تعلق کی جو بھی نوعیت و کیفیت ہے، فقط اسی کے سبب آدمی کا پھر اپنی ذات سے تعلق، ذات کا خود آدمی سے تعلق، پھر آدمی کی ذات اور وجود کا ساری خلائق سے تعلق، ساری موجودیوں سے تعلق، خدا اور بندے اور خدا کے تعلق کی روشنی میں سارے کے سارے رشتوں کی اور تعلقات کی ترتیب و تنظیم کیا ہے۔ اب اس دنیا میں ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہی ان رشتوں کی ترتیب و تنظیم ہی کا عمل ہے۔ اس عمل کی بنیاد کیا ہے؟ آدمی کی زندگی دنیا میں ایک لفظ حق تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار لائے ہیں، ابتلا کا لفظ، جس کے اصل معنی آزمائش کے ہیں، جانچے جانے اور پرکھے جانے کا عمل۔ دنیا میں آدمی کی زندگی کا بسر ہونا جس طرح بھی بسر ہو، جانچے جانے اور پرکھے جانے کا ایک مستقل عمل ہے۔ ہر گھڑی، ہر مقام میں، ہر لمحے میں، ہر جگہ میں، جب جہاں جس طرح جو شخص ظاہری باطنی طور پر زندگی بسر کر رہا ہے، زندگی کا اس طرح بسر کرنا ایک جانچے جانے کا، پرکھے جانے کا عمل ہے۔ پہلی آزمائش حق تعالیٰ کے انعام ہیں، نعمتیں ہیں، عطائیں ہیں، عزتیں ہیں، حیثیتیں ہیں، سطوتیں، قوتیں، زور، اختیار ہیں، آرام، سکھ، راحتیں، لذتیں ہیں۔ اس کے برعکس آزمائش کی دوسری شکل بے بسی، بے اختیاری، مجبوری، بے چارگی، دکھ، پریشانیاں، مصائب، الجھنیں، دشواریاں، سختیاں۔ آزمائش کی پہلی صورت میں حق تعالیٰ کے انعام، نعمتیں، عطائیں، عنایتیں، نوازشات، عزتیں، سطوتیں، قوتیں، راحتیں، دولتیں، خزانے، کشادگیوں کے منظر۔ اب یہ امتحان ہوتا ہے کہ صورتحال میں ایک فخر و غرور اس میں تخلیق ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ جانچے جانے اور پرکھے جانے کا عمل حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے۔ اسے ایک ذام اور دعویٰ، فخر و غرور کہ یہ میرا استحقاق ہے، اس پر اترانا، اس پر پھول جانا، جامے سے باہر نکل جانا، فرد کا بھی، انسانی گروہوں کا بھی، کسی قوم کا، کسی سلطنت کا ذام و افتخار، ایک دعویٰ اور غرور
دوسری آزمائش جب حق تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام نہیں ہو، عزت افزائی آدمی محسوس نہ کر رہا ہو، پہلی حالت میں آدمی شکر چھوڑ دیتا ہے اور فخر و غرور اختیار کرتا ہے اور اپنا استحقاق جتاتا ہے کہ میں واقعی اس کا مستحق ہوں، بجائے شکر کے واقعی مستحق ہونا اور استحقاق کا دعویٰ اور فخر و غرور اور اترانا اور بھول جانا اور جامع سے باہر نکل جانا، یہ آزمائش ہو جاتی ہے، جانچا پڑتا جاتا ہے کتنا کھوٹا کتنا ہے، کھرا کتنا ہے، صحیح کتنا ہے، غلط کتنا ہے، مثبت کس قدر ہے، منفی کس قدر ہے، معقول رویہ کس قدر ہے، نامعقول رویہ کس قدر ہے، شرافت کتنی کیسی ہے، خباثت کتنی کیسی ہے۔ یہ ضرور زور میں انعام اور اکرام کی صورتوں میں یہ آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کی دوسری شکل جب ذلتیں آئیں زندگی میں، دکھ مفلسی، مصائب مسائل امراض، سختیاں دشواریاں، پھر انسان صبر کے برعکس پہلے شکر کے برعکس غرور، پھر صبر کے برعکس حق تعالیٰ سے بدزنی، حق تعالیٰ کی ذات کے بارے میں زبان و قلم پر یا اعمال کے ذریعے، اور یہ نہیں تو کم سے کم دل میں، دماغ میں، سوچ میں، احساس میں حق تعالیٰ کی رحمت میں یقین نہیں، بھروسہ نہیں، حق تعالیٰ سے بدگمانی اور بدزنی، اور یہ تکلیف کے استحقاق کے باوجود میری قدر افزائی نہیں ہو رہی ہے، میری اہانت ہو گئی، میری توہین ہو گئی۔ حق تعالیٰ نے تو دونوں چیزیں، کافر کے لیے بھی اور مسلم کے لیے بھی، بروں کے لیے بھی اور اچھوں کے لیے بھی، کافر کا کافر ہونا اور مسلم کا مسلم ہونا، برے کا برا ہونا، اچھے کا اچھا ہونا، آخر ثابت کیسے ہوگا؟ جانچے پرکھے جانے کے عمل کے بعد ہی ثابت ہو۔ اور جو مشرار صورتیں زندگی میں ہیں، ان مشرار صورتوں میں سے ہر صورت میں ڈال کے دیکھا جائے گا۔ کبھی زور و زور دیے جائیں گے، عزتیں قوتیں سطوتیں دی جائیں گی، کافر کو بھی مسلم کو بھی، بے بسی بے چارگی ذلتوں کے دن ہوں گے، کافر کے لیے بھی مسلم کے لیے بھی عزت قوت سطوت شوکت ہوگی۔ اب دیکھا جائے گا کہ اس میں کبر، اپنی بڑائی اور اپنی بڑائی کا دعویٰ، اپنا علو، اپنی بلندی، اپنا غرور جاہ، بہت بڑا مقام ہے، حیثیت ہے، مرتبہ ہے، اپنی حکمرانی، اپنی سیاسی، معیشی، سماجی قوتوں کا دعویٰ، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پھر اس کے برعکس جب غریبی اور افلاس اور بے زری اور بے سر و سامانی آئی، اب جانچا پرکھا جائے گا کہ اب یہ صبر سے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، صبر چل رہا ہے کہ بے صبری چل رہی ہے۔ حق تعالیٰ پر اب بھی اعتماد ہے، بھروسہ، ان کی رحمت میں یقین ہے کہ بے یقینی اور بدزنی کی صورت حال ہے۔ انسانی تاریخ کا ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر گھڑی صورتحال بدلتی جائے گی۔ ہر بدلتی ہوئی صورتحال میں آدمی کے صحیح غلط ہونے کو جانچنے پرکھنے کا ایک عمل ہی جاری ہے، جس کا مطلب ہے زندگی کا عمل جاری ہے۔ زندگی کا عمل جاری ہونے کا مفہوم انسانی شخصیت کے صحیح غلط ہونے کا فیصلہ یہ جانچے پرکھے جانے کے عمل میں ہی ہوگا۔